الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکرم شیرازی میں ان 4 روزہ دروس میں ہمارا عنوان حقیقت تقویٰ تھا کہ جس کا ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیا، اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ قرآن نے کس تقویٰ کو ہمارے سامنے متعارف کرایا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. پہلی گفتگو میں ہم تقویٰ کے معنی بیان کر چکے ہیں اور اب اس کے فوائد پر بات ہو رہی ہے. تقریباً ممکن جو ہو سکتے ہیں 7 فوائد دنیا میں ہیں اور 3 فوائد تقریباً جو روز قیامت تقویٰ کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوں گے. یعنی 3 فوائد آخرت میں ہیں اخروی لحاظ سے، اور 7 فوائد دنیاوی زندگی کے لحاظ سے انسان کو اس تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. تو کل ہم نے 3 در حقیقت پوائنٹس پر گفتگو کی تھی، یعنی گزشتہ 3 دنوں میں. پہلی صفت جو انسان پیدا ہوتی ہے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرق کرنے کی صلاحیت تم میں آ جائے گی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ جو نیوی بلو کو اسکائی بلو سے جو ہے وہ تشخیص دے دیں، یا سی گرین کو ڈارک گرین سے تشخیص دے دیں. یہ اس قسم کی تشخیص نہیں ہے فرق کرنے کی. یہ یعنی حق و باطل میں جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. دوسری چیز بصیرت کا آنا. بصیرت یعنی وہ روشنی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوراً حلال و حرام کا پتہ چل جائے. یعنی یہ بہت ہی بنیادی درجہ ہے بصیرت کا، الا بصیرت کا درجہ اس سے بلند ہے. اور تیسری چیز ہے خدا کا محبوب ہونا. انسان خدا کا محبوب ہو جاتا ہے، یعنی خدا اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. انسان اپنے خدا سے محبت کرتا ہے لیکن بندے سے خدا محبت کرنے لگتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حقیقت علم کا حصول. دیکھیے ایک چیز ہے علم، جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ ہے علم کا وہ تصور ہے جو بہت ناقص تصور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن، جس کو ہم کہتے ہیں معلومات. یہ جو کچھ بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں. ایک چیز علم ہوتی ہے، ایک عالم ہوتا ہے، اور ایک جس چیز کا علم حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں معلوم. جیسے ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے، ایک فعل ہے جس کو قتل کہا جاتا ہے. ناصر مدد کرنے والا، نصرت مدد، جس کی مدد کی جائے اس کو منصور کہا جاتا ہے. عالم علم رکھنے والا، جس چیز کا علم حاصل کیا جائے معلوم، اسے معلوم کہتے ہیں. اور اس کیفیت کو، اس پروسیس کو، اس میتھڈ کو کہتے ہیں آپ یہ علم ہے. ہم معلومات لیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ معلومات ہیں، انفارمیشنز ہیں، علم نہیں ہیں. علم کی تعریف ائمہ نے کیا کیا؟ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. سوال، جس کے دل میں ڈال دیتا ہے بس خدا کی مرضی ہے. کسی کو علم دے اور باعظمت بنائے، با علم بنائے، خدا کی مرضی. کسی کو جاہل ہے کہ خدا کی مرضی، ہرگز نہیں. خدا اگر دیتا ہے تو اہلیت کی بنا پہ دیتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خدا نے ارادہ کیا پاک کرنے کا، تو وہ جو روحانی طہارت اہل بیت کے لیے اگر وہ صلاحیت ہوگی کسی میں تو اس کو پاک کرے گا. ہر کسی کو پاک نہیں کرتا اس طریقے سے تکوینی لحاظ سے. اسی طریقے سے سوال کہ جناب اللہ علم دیتا ہے، جس کے دل میں چاہے نور ڈال دیتا ہے، تو ہمارا کیا قصور؟
ہم پاس نہیں ہوتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، علم دین حاصل نہیں جناب. آپ جتنی کوشش کریں گے، جتنی توفیق طلب کریں گے، جتنی عمل کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ نور آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا. یعنی بظاہر انسان ان معلومات سے، اس علم سے جو انفارمیشن کی صورت میں ہوتی ہے، خام صورت میں ہوتی ہیں، انہی سے حقیقت علم کی طرف آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو الف بے پڑھنا آ جائے، اے بی سی ڈی پڑھنے آ جائے، اسے کاؤنٹنگ کرنی آ جائے 1 2 3 4، تو کیا یہ با علم ہو گیا؟ یہ الف بے حروف ابجد، حروف تہجی سکھایا جا رہا ہے، یہ ابتدا ہے تاکہ یہ الفاظ بنانا سیکھے. پے علی پا نون چھوڑی یہ پانی، یعنی صرف سکھانا نہیں ہے، اس کا مفہوم بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بچہ پیاسا ہو تو پانی طلب کرے، جب بچہ پیاسا ہو تو دودھ ڈالواؤ، دال جو چشمی ہے دودھ. یہ سکھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچے. وَإِلَّا اگر صرف الفاظ سکھانے ہوں، پے علی پا نون چھوڑیے پانی، ہو پانی پانی کہنے سے کوئی انسان اس کی پیاس رفع نہیں ہو سکتی. ہو بچہ کہے دودھ دودھ دال واؤ دال ہے دودھ، آئی وانٹ ملک، MIL کے ملک، اور مجھے ملک چاہیے، مجھے دودھ چاہیے. حقیقت کی طرف یہ الفاظ لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ نماز کی ظاہری صورت حروف کی سی ہے، اعمال کی سی ہے، افعال کی سی ہے، لیکن حقیقت نماز اس سے بڑھ کر ہے. اسی طریقے سے یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ انفارمیشن ہے، ہمیں حقیقت علم تک جانا ہے. جیسے بچے کی مثال میں دی، بچوں کو پانی سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، تو مقصد بچوں کو صرف الفاظ رٹانا نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے، چاہتے یہ ہیں، مقصد یہ ہے کہ بچہ پانی کہہ کر پانی کے مصداق کی طرف جائے. ایک تصور اس کے ذہن میں، پے الف نون چھوٹی یہ پانی، WAT اور واٹر، الف مد اور بے آب. لیکن ایک پانی باہر موجود ہے، گلاس میں، جگ میں، فریج میں موجود ہے، وہ مصداق ہے، وہ آپ کی مراد ہے. وَإِلَّا آپ کی مراد یہ نہیں ہے. تو ایک تصور آپ کے مائنڈ میں، ایک امیج ہوتا ہے پانی کا، کھانے کا، دودھ کا، افطاری کا. افطاری آپ کہیں افطاری ماشاءاللہ آپ کا کہیں پیٹ بھر گیا میرا. افطاری وہ ہے، مزاق کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، وہ افطاری ہے. پانی کہوں میں میری پیاس رفع نہیں ہو سکتی. کیسے کہ جو مزاق ہے اس کی طرف یا خود چل کے جاؤں یا آپ کی توجہ کو مبذول کروں، جناب یہ پانی مانگ رہا ہوں میں. مثلا میں کہوں پانی، آپ کے ذہن میں پانی کی تصور آئے گا، کوئی بہتا ہوا پانی آ جائے گا، موجہ مارتا ہوا پانی آ جائے گا، کیچڑ والا پانی آ جائے گا، پاک پانی آ جائے گا، کھر پانی آ جائے گا، قلیل پانی آ جائے گا، کثیر پانی آ جائے گا، جاری پانی آ جائے گا. بہت سارے اس کی امیجز بن سکتی ہیں. لیکن جو میں پانی کہہ رہا ہوں، پانی لے کر آؤ، آپ CVO نہیں جائیں گے پانی لینے. یعنی قرینے سے بات سمجھی جائے گی کہ جناب یہ جو پانی مانگ رہا ہے یہ پینے والا پانی مانگ رہا ہے. میں کہوں آپ تو شیر ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ آپ کی دم ہیں، آپ کے پنجے ہیں، آپ دھاڑتے ہیں، نہیں. یہ تشبیہ جو دی گئی ہے آپ کی شجاعت کی وجہ سے دی گئی. آپ چاند ہیں، خواب چاند ہے تو آسمان پہ نظر آنے چاہیے. یعنی تشبیہ دی گئی، آپ میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے آپ کے اخلاق و کردار میں، اس وجہ سے آپ کو خوبصورتی کہا ہے، آپ کو چاند کہا ہے. تو مزاق و معنی، تو علم ایک مفہوم مقولہ ہے. اب اس بہت زیادہ فلسفی بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بچوں کو پانی سکھایا، دودھ سکھایا، کھانے سکھایا، تو مزاق اس کی طرف، اس کی توجہ بات کہ بیٹا پانی یہ ہے، پانی دودھ کو نہیں کہتے، دودھ کو کھانا نہیں کہتے، وغیرہ وغیرہ. بچوں کو علم ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرف جاتا ہے جس کا وہ معنی مراد لیا جائے. لفظ سکھایا، وہ بچہ جائے گا لے کر. بچے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ہنٹ دیں گے، وہ چاروں طرف ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کے وہ چیز لے آئیں گے. کیونکہ آپ اس کے ذہن میں 2-4 دفعہ، جب انسان ڈولفن کو سکھا سکتا ہے تو انسان کا بچہ تو اس سے اشرف المخلوقات ہے، بدرجہ اولا اس کو آتا ہے. ڈولفن اگر جناب اشاروں پہ چل سکتی ہے، سانپ اگر جو ہے مثال کے طور پر ناچ سکتا ہے، یا بکری جو ہے وہ ایک اسٹول پہ کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر انسان تو بدرجہ اولا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ علم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ انیشیل اسٹیج ہے، یہ ابتدائی زندگی ہے ہمارے لیے. ہمیں حقیقت علم تک پہنچنا ہے، اور یہ حقیقت علم یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
یتلو علیہم، رسول بھیجا انہی میں سے تلاوت کرتا ہے آیات کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت یعنی تعلیم دیتا ہے، صرف رٹواتا نہیں ہے، صرف قرآن کو یاد کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت قرآن تک لے جانا چاہتا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی اہل بیت رسول اللہ نے کہا، آپ نے بہت اچھی حدیث ہے جناب، خوب رٹنا مقصد نہیں ہے۔ اب جن کے ذہن میں علم کا ناقص پس تصور ہے، وہ نماز کو رٹیفیکیشن سمجھتے ہیں، وہ صرف فقہی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، عین اور غین میں فرق ہونا چاہیے، سین و صاد میں فرق ہونا چاہیے، اسی میں ہو کے رہ جاتا ہے۔ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے ہو کے نہ رہ جائیں، اس سے بڑھ کر حقیقت نماز ہے۔ کچھ لوگ فقہی روزہ رکھتے ہیں، روحانی روزہ نہیں رکھتے، ان کو توضیح المسائل کے مسائل تو بہت اچھی طرح یاد ہوں گے، ہونے چاہیے، لازمی ضروری ہے، لیکن یہی روزہ نہیں ہے۔ روزہ کی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیے جائے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ رسول اللہ آیات رٹانے نہیں آئے تھے، بلکہ مفہوم و مقصد آیات کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرانے آتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگر رسول تعلیم دینے والا ہے تو اللہ بدرجہ اولا تعلیم دینے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، تمہیں تعلیم دینے والا کون ہے؟ رحمان ہے، جس نے انسان کو علم القرآن، تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ بس استاد پہلے نمبر پہ کون ہے؟ مربی کون ہے؟ رب کہتے ہیں نا، رب یعنی مربی، یعنی تربیت کرنے والا، مادی بھی روحانی بھی۔ مادی لحاظ سے غذائیں دی، انعام دیا، اکرام دیا، نعمت دی، روحانی لحاظ سے ائمہ، اہل بیت، احادیث، اخلاق، یہ ساری چیزیں، عقل، دل، قلب، ضمیر، یہ ساری چیزیں ہمیں دیں۔ یا مثال کے طور پر خدا حقیقی معلم ہے ہمارا، قرآن معلم ہے ہمارا بدرجہ یعنی خدا کی نسبت، رسول معلم ہے، امام معلم ہے، استاد معلم ہے، مجتہد معلم ہے۔ اسی لیے کہا ابو کا ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں، من ولدک جو تمہاری پیدائش کے سبب بنے، نسبی باپ جس کی فیملی نیم تم اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہو، پہلا باپ وہ ہے۔ من زوجک جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے، تمہارا سسر، وہ بھی باپ کے درجے پر ہے۔ اور تیسرا باپ وہ ہے وہ من علمک جو تمہیں تعلیم دے، اور تمہارا حقیقی باپ یہی ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، انسان بناتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے سورہ کہف آیت نمبر 69 ہے، یہاں پہ صحیح طریقے سے میں جلدی میں لکھ نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت حضرت خضر کے پاس آتے ہیں اور زانو ادب طے کرتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت بہ رشدا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو ہدایت اور رہنمائی کا علم عطا کیا ہے کہ آپ اس میں سے مجھے بھی دے سکیں؟ ایک نبی دوسرے نبی کے پاس، یعنی خود ان چند آیات میں امام خمینی فرماتے ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے اس کے اصل نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ وقت نہیں کہ منصب کو بیان کروں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ حقیقت علم اگر چاہتے ہیں تو اللہ سے لیں۔ سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس کا آخری حصہ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، اللہ تمہارا استاد ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ انسان اللہ سے یا اللہ کے ذریعے سے یا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یا اللہ کے نبی اور امام یا کسی مجتہد یا عالم ربانی اور اخلاقی کے ذریعے سے تعلیم دے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ حلال حرام کی پیروی، بصیرت، روشنائی، آگاہی۔ متقی کے ترجمہ پہلے درس میں نے کیا کیا تھا؟ ذہین، ہوشیار، فوراً پتہ چلے حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، جانا یا نہیں جانا، گو ہے یا اسٹاپ ہے، کون سا حکم آتا ہے فوراً۔ اب جیسے آپ کمپیوٹر میں غلط کمانڈ دیتے ہیں، وہ جناب کہتے تھے نو، آپ ایکسس موجود نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ دوبارہ سے بیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنن فانن یہ ہے بصیرت کہ گو اینڈ اسٹاپ، کون سا حکم لینا ہے، جائز ہے گو، ناجائز ہے اسٹاپ، حلال ہے گو، حرام ہے اسٹاپ۔ یہ اگر آ جائے
تو خدا کہہ رہے یہ صلاحیت اگر تم میں آ جائے تو پھر خدا تمہیں حقیقت علم تک پہنچائے گا. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یہ چوتھا نقطہ ہے تقوی کے فائدے کا دنیا میں. 7 فوائد دنیا میں اور 3 فوائد آخرت میں تقوی کے. چونکہ آج آخری گفتگو ہے، بس اب میں فہرست وار اس کی انڈیکس کے طور پر آپ کی سامنے نقل کروں گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یہ تعلیم کتابوں کی MA BA کی ظاہری تلاوت قرآن کی تعلیم نہیں ہے، حقیقت علم. حقیقت علم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے کون لوگ خشیت کرتے ہیں، اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. مولانا صاحب نہیں، مجتہد نہیں، مسجد کے پیش امام نہیں اللہ سے ڈرتا. کون؟ جو علم رکھتا ہے، جو صاحب علم ہوگا، یعنی حقیقت علم. وَإِلَّا انفارمیشن رکھنا، خدا کہتا ہے یہ گدھے پہ کتابیں لاد دو، گدھے کو کچھ نہیں ہونے والا. پوری لائبریری لاد دو، انسان بھی اگر کتابیں رٹ لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت علم یعنی بندگی، یعنی حلال حرام، یہ حقیقت تقوی ہے. یہ 5واں، یہ 4تھا فائدہ ہے. 5واں فائدہ کیا ہے؟ انما، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا اہل تقوی سے صرف ان کے اعمال قبول کرتا ہے، غیر متقی سے اعمال قبول نہیں. تو انما حسب ہے، صرف، فقط، اونلی. انما، خدا صرف اہل تقوی سے اعمال قبول کرتا ہے. کیوں؟ کانشنس ہوتے ہیں، شعور میں ہوتے ہیں، بندگی میں ہوتے ہیں. ہمیشہ ہر عالم میں اپنے آپ کو بندہ تصور کرتے ہیں. بازار میں ہوں تو خدا کے بندے، آفس میں ہوں تو خدا کے بندے، بیوی کے سامنے ہوں تو خدا کے بندے، بچوں کے سامنے ہوں تو خدا کے بندے. اسی کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. خدا ہمیں صراط مستقیم ہدایت، یعنی تیرے بندے رہیں، بندے شیطان نہ بنے، بندے رحمان بنے. یہی صراط مستقیم ہے. یہی در حقیقت کیا ہے؟ یہ حالت اگر انسان میں پیدا ہو جائے، خوب اگر کسی کو زیادہ پیاس لگی ہے وہ پانی پی لے، پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، واپس آ جائے گا. کلیجے میں ٹھنڈک بھی آ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں. بچے نے پوچھا بابا روزہ کب کھلے گا؟ آپ نے کہا 7:40 پر. ابھی دیکھا 6:10 ہو رہے ہیں. بچہ گئے تھوڑی دیر میں 7:30 بجا کے لے، ابو دیکھیے 10 منٹ رہ گئے. خوب گھڑی کے آگے پیچھے کرنے سے تو ٹائم نہیں ہوتا نا. اس بنا پر کہتے ہیں کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. بچے اتنے چالاک ہوتے ہیں. بہرحال تو قبول یہ صفت بندگی کیا جائے، حلال حرام. تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، کیونکہ تم چوکنا ہوگے، مائکروسکوپ لے کے چل رہے ہوگے کہ حلال ہے حرام ہے، گو ہے اسٹاپ ہے، کون سا حکم آتا ہے مجھ پہ، جاؤں یا نہ جاؤں، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے. یہ بندگی، یہ بصیرت، یہ سوچ، یہ ذہانت اگر آ جائے تو یہ ہمیں خدا کی بندگی تک پہنچا دے گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. 6واں فائدہ خدا کہتا ہے تمہارے دشمن کا اثر تم پہ نہیں ہوگا. وہ جو چالیں چلے گا اس کی چالیں نقش بر آب ثابت ہوں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 120، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ دشمن کی کوئی چال ذرہ برابر تم پر شیئا، ذرہ برابر اثر نہیں کرے گی. شرط کیا ہے؟ 2، تصبروا، صبر کرو. صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. صبر کی مثال دی، کوئی کوہنورد ہائکنگ پہ جانا چاہتا ہے، چوٹی ہے کیٹ ہوگی، مشکلات آئیں گی. صبر یہ ہے کہ جو مشکلات آئیں ان کو انسان برداشت کرو اور آگے بڑھے. وہ اللہ جو پہلے ہی مرحلے میں لوٹ کے واپس آ جائے اس کو کوہنورد اور ہائکنگ کرنے والا نہیں کہا جائے گا. صبر یعنی راہ حق میں آنے والی مشکلات کا راستہ، جو راستے میں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرے، تحمل کرے اور اپنی منزل کی جانب جو رفتار، جو اسپیڈ ہے اس میں کمی نہ آنے پائے. یہ صبر ہے. صبر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے جناب ادھر مارا ادھر بھی مار دیجئے نہیں. صبر خاموشی کا نام نہیں ہے. صبر یعنی رائے حق میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا. ایک اور دوسرا حصہ کیا اس کا کامل حصہ کہ تمہاری اسپیڈ تمہاری منزل کی جانب کم نہ ہونے پائے. دوسرا تتقو،
تقوی کا معنی تسبیح گھمانا، پائے اونچے کرنا، مستحبی روزہ رکھنا نہیں ہے. تتقو یعنی علم کے میدان میں، یعنی جہاد کے میدان میں، یعنی دفاع کے میدان میں اپ ٹو ڈیٹ ہو. وہ حزب اللہ اگر تلوار لے کر آئے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. حزب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہی اسلحہ لے کر آئے کہ جو دشمن کے اعد لہم ما استطعتم، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جتنی استطاعت ہو. لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کا کوئی عمل تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. جس کو امام خمینی نے کہا امریکہ ہیچ غلطی نمیتواند بکند. کیا مطلب؟ امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. کچھ کرنا ہوتا تو اس وقت کرتا جب ایرانی قوم نہتی تھی، جنگ کا تجربہ نہیں تھا. 8 سال صدام کے ساتھ پوری دنیا نے مل کے جنگ کی. لا یضرکم کیدہم شیئا، ذرہ برابر کچھ نہیں کر سکے. طیارے آپس میں تباہ ہو گئے، صدام مٹ گیا، ختم ہو گیا. لیکن آج اسلامی جمہوریہ، آج ولی فقی کا نظام قائم و دائم ہے. کیوں؟ تقوی سیاسی ہے، تقوی جہادی ہونا چاہیے. وہاں تذویل ہے کہ ہاں ایمان کی طاقت ضروری ہے، اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان کی طاقت ضروری ہے، ایمان کے بلبوتے اور پھر اپنی تیاری. تو خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی در حقیقت، اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنی کوشش کی امریکہ نے دبانے کی، نہیں دبا سکا. اندر سے شورش و بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، نہیں دبا سکا. آج ایران ان سپر پاورز میں ہے جس کے بعد ایٹمک انرجی بھی ہے، جو اسپیس میں بھیج رہا ہے، کلوننگ بھی کر رہا ہے، اور ایسی دوسری چیزیں دفاعی لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے چند ممالک میں ہوتا ہے، شاید 6 7 اندر جتنے ممالک ہیں ان میں ہوتا ہے. عزیزان کہ بس مختصر کر رہا ہوں، وقت ہونے والا ہے. تو تقوی کا مطلب تقوی سیاسی، تقوی دفاعی، یہ پوری ایک بحث ہے. بہرحال میں صرف یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی سازش تم پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اگر ہم ڈھیلے ہیں، سست ہیں، ناکارہ ہیں اور دشمن کی کوششیں ہم پر اگر کارگر ثابت ہو رہی ہیں، جب تک ہم سیاسی لحاظ سے اپنی قوت نہیں بنائیں گے، ہم مجتمع نہیں ہوں گے، ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح ذب و حالی کا شکار رہیں گے. اور اس کے بعد 7واں نکتہ تقوی کا کیا ہے، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اعراف 69 خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکات نازل ہوتی ہیں. صرف موسیٰ کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایمان اور تقوی، جیسے کہ وہاں پہ کہا کہ صبر اور تقوی، یہاں کا ایمان اور تقوی، یہ دنیا میں 7 نکات، اور آخرت میں خدا کہہ رہا ہے تمہیں خوف نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. سورہ اعراف آیت نمبر 35 فمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پہلا یہ. دوسرا کامیابی ملے گی. سورہ نبا آیت نمبر 21 انا للمتقین مفازا، متقین کامیاب ہو گئے، بلند درجے پر ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ مولا علی نے کیا کہا، فزتو برب الکعبہ یا فزتو ورب الکعبہ. فزتو یعنی یہی مفازہ سے ہے، کامیاب ہو گیا. آج علی شہادت کی وجہ سے مولا علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، جنگ خیبر فتح کی نہیں کہا کامیاب ہو گیا، رسول کا داماد بن گئے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، رسول نے صیغہ اخوت پڑھا اپنے بھائی بنایا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، بستر رسول پہ سو کر رسول کی جان بچائی اثار و فداکاری کی نہیں کہا کامیاب ہو گیا، آیت قرآن علی کی مدح و ثنا میں نازل ہوئی نہیں کہا کامیاب ہوا. کب کہا؟ جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج علی کامیاب ہو گیا اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ کہہ چکے تھے وہاں پر شعبان کے خطبے میں. اور اسی لیے جو حدیث سے قصہ پڑھتے اس میں کہے واللہ فزنا وفازا شیعتنا فی الدنیا والآخرہ، ہم بھی کامیاب، ہمارے شیعہ بھی کامیاب. یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ تقوی سے، علی کی پیروی سے. علی کو مانے بھی اور علی کی بھی مانے، علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے، تب جا کر یہ در حقیقت. اور آخری جو تقوی کا فائدہ زمان آخرت میں ہوگا وہ ہے جہنم سے نجات. سورہ مریم آیت نمبر 69 ثم ننجی الذین اتقوا، ہم ان کو نجات دیں گے جو تقوی لے کر آئے، اور ظالمین کو اس میں
گروہ در گروہ جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کے 7 فوائد دنیا میں ہیں، صرف خلاصے کے طور پر حق و باطل میں تمیز، بصیرت، محبوب خدا ہونا، 14 فائدہ حقیقت علم کا حصول، 5واں فائدہ خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، 6واں فائدہ دشمن کی کوئی سازش اثر نہیں کرتی، 7واں فائدہ دنیا میں نزول برکات، خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آخرت میں 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ کوئی غم و حزن و ملال نہیں ہوگا، کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ کامیابی ملے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ جہنم سے نجات ملے گی۔ تقوی یعنی ہوشیاری، تقوی یعنی بیداری، تقوی یعنی حلال حرام کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں تقوی اور اس کے مفاہیم اور مزاح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ کوفے کے اس زخمی سر کا کہ جس کی جب سر پر یہ تلوار چلی ہے تو کہا فزت برب الکعبہ، اے خدا ہمیں مولا علی کے ساتھ کامیاب لوگوں میں سے قرار دے۔ اے خدا تجھے یتیمان کوفہ کا واسطہ، تجھے یتیمان علی کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے مسکن و بے ازدواج ہیں ان کے مسکن و ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما۔ اے خدا ہمارے ان ناقص قلیل اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔